پارہ 21 سورہ احزاب صفحہ نمبر 419۔ انیسواں پارہ، 21واں پارہ، 21واں پارہ 21۔ ٹھیک ہے، تو آس پاس والوں کو کھول کے دیں، ان کو نہیں مل رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب ہے۔ اس میں ایک جنگ کا ذکر ہے، جس جنگ کا نام کتابوں میں جنگ احزاب لکھا ہوا ہے۔ اور بھی نام ہے اس کے، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایسے سنا ہوگا، غزوہ خندق، اس کو کہتے ہیں غزوہ احزاب بھی۔ جہاں آپ تلاش کر رہے ہو نا، یہاں نہیں ہے، اتنا ورق الٹو، اتنے ورق اس میں نہیں ہے۔ ہاں، اس میں الٹ کے دیکھو، پارہ 21۔ کچھ قرآن پاک ایسے ہیں، ہاں بہت سارے قرآن پاک میں ایسے، ان قرآن پاکوں کو نشان زد کر کے الگ رکھ لیں۔ جو آیتیں آج پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم تو آپ کو اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے، پھر بعد میں وہ پوری امت کے لیے بھی ہے۔ اور 3 باتیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں غلط انداز سے لوگوں کے اندر رائج تھیں، 3 بری عادتیں تھیں، تو قرآن پاک نے ان کی اصلاح کی، برے رواج کو ختم کیا، بری رسم کو ختم کیا۔ ابتدائی آیات میں سے 3 آیتیں سورت کی جو ہیں، ان میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ جو مشرک تھے وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہے دین کے سلسلے میں، آپ
جس دین کی دعوت دیتے ہیں ہم اس دین کو نہیں مانتے، جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کے رب کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جیسے مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر میں، ایسے ہی غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے ایک پیشکش کی، ان کی ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، چلو اگر آپ ان کو خدا نہیں مانتے، سجدہ نہیں کرتے، تو کم از کم ایک بات آپ مان لیں، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے یہ بت اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کریں گے اگر قیامت ہے، اور ہم تو قیامت مانتے ہی، وہ تو مانتے ہی نہیں، لیکن ہم آپ پر ایمان لائیں گے تو پھر ہمیں قیامت بھی ماننی پڑے گی۔ تو آپ ایک تو یہ تسلیم کریں کہ اگر قیامت ہے تو قیامت کے دن یہ ہمیں چھڑوا لیں گے سفارش کر کے، یا پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، وہ مسئلے اللہ ہی حل کرتا ہے، لیکن یہ بت ہماری وہاں سفارش کر دیتے ہیں، ان کی سفارش، ان کی لحاظداری کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جیسے کمپرومائز کرنا، آپ مانیں کچھ ہم مانیں۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناحق بات کو تو قبول کرنا ہی نہیں، اس سلسلے میں کسی کے دباؤ میں، کسی کے لحاظ میں آنا ہی نہیں، کسی کا خوف اور خطرہ محسوس کرنا ہی نہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے ساری دنیا اس کا مطالبہ کرے، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا دینا چاہیے، ہرگز اس سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور کافر اور منافق لوگ جو ہیں، ان کی جو پیشکش ہوتی ہیں، یہ اپنی غلط باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لا تطع، ان کی بات تو ماننی ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی بات ماننے لگے تھے، آپ کو تو خود برا لگا ان کا یہ کہنا، لیکن مطلب یہ ہے آپ نے مانا نہیں ہے، آپ مان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت اس سلسلے میں ہے ہی نہیں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ غلط بات، غلط رسم و رواج، غلط مطالبات جب کسی مومن کے سامنے آتے ہیں اور دین کا حکم کچھ اور ہوتا ہے، سوسائٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، دوست یار کچھ اور کہہ رہے ہیں، حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان حالات میں جان کا خطرہ ہے، تو آدمی نیچے اترتا ہے کہ چلو کسی درجے میں ان کی بات مان لوں، کسی درجے میں یہ میری بات مان لے، جان بچ جائے۔ شریعت نے منع فرما دی، اس کی بالکل اجازت نہیں، ایسی مصالحت جائز نہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اللہ نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف، اللہ کا حکم ہے قرآن، اس کی بات ماننی ہے، قرآن کی۔ اچھا، پھر اس پر حالات آ سکتے ہیں، اگر کوئی آدمی حکومت کی، اقتدار کی بات کو نہ مانے، کوئی آدمی دوستوں یاروں کی، رشتہ داروں کی بات کو نہ مانے، تو دوست یار کٹ جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اقتدار والے اور حکومت والے مخالف ہو جائیں گے، تو حالات آئیں گے، مشکلات پیدا ہوں گی، تنہا تنہا رہ جائے گا آدمی، جان کا خطرہ ہے، جسے تو آبرو کا خطرہ ہے، تو کیا کریں، کہاں جائیں؟ فرمایا وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ساتھ ہے تو کون خطرہ، کیسا خطرہ، کچھ نہیں ہوتا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، ساری دنیا ایک طرف سے مقابلے میں آ جائے، ایک طرف سے تنہا آپ اللہ کی رضامندی پر قائم ہوں، تو اللہ کافی ہے، اللہ مدد کرنے کے اعتبار سے ہی، اللہ ساتھ دینے کے اعتبار سے کافی ہے، ساری دنیا مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ مضمون تو ہے شروع کی 3 آیتوں۔ اس کے بعد جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، 3 رسمیں یا 3 بری خصلتیں اور عادتیں اس ماحول میں تھیں، قرآن نے آ کر اس کی اصلاح کی۔ چونکہ زمانہ جاہلیت کا تھا، ان کے پاس تو کوئی علم تھا ہی نہیں، اس لیے کچھ چیزیں آہستہ آہستہ انہوں نے ایسی اختیار کر لی تھی جو عقلی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اور شریعت نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، لیکن چونکہ ان کے پاس تھا نہیں نا، کچھ علم نہیں تھا، تو اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ چیزیں انہوں نے ایسی بنا لی تھی جس کو انہوں نے ایسا درجہ دے دیا تھا جیسے اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی زیادہ عقل مند ہوتا تھا، یا جو آدمی زیادہ ذہین ہوتا تھا، بول چال والا، فیصلہ کرنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی بڑا پڑھا لکھا اور عقل مند ہے، وہ کہا کرتے تھے، جو بھی ذہین آدمی اس کے بارے میں کہتے تھے اس کے 2 دل ہیں۔ کتنے دل؟ 2۔ ہمارے پاس تو ایک ہی دل ہے اور اس کے پاس
اسی وجہ سے دو دل ہیں تو آدمی قابل ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. اگر کوئی کہے بھی تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. چیر کے دیکھیں گے تو کتنے نکلیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے اندر دو دل رکھے، ایک ہی دل ہوتا. تو ان کی یہ بات کہ قابل آدمی، ذہین آدمی، عقل مند آدمی جو ہے، اس کی عقل مندی، اس کی ذہانت، اس کی قابلیت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر دو دل ہیں. یہ خرافات ہیں، بکواس ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. لہٰذا اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. پھر کیا ہے کہ بس دل تو ایک ہے، آنکھیں دو ہی ہیں، کان دو ہیں، زبان ایک ہے، دماغ ایک ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ رکھی ہیں. کسی کی آنکھیں دو لیکن دیکھتا ہے وہ اتنا تیز جیسے چار آنکھوں والا دیکھے، اور کسی کی آنکھیں دو ہیں مگر وہ بیچارہ اتنی کمزور لائٹ رکھتا ہے کہ اس کو سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. تو تیز نظر والے کی چار آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں تو اس کی بھی دو ہیں، لیکن اللہ نے اس کے اندر طاقت کم رکھی، اس کے اندر طاقت. ایک آدمی ہے دور کی بات اور آواز بھی سنتا اور سمجھتا ہے. ایک کے کان دو ہی ہیں مگر بیچارہ بہرا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے شور کر تو سنتا نہیں. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو دور سے سن رہا ہے اس کے چار کان ہیں. ایک آدمی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ 1 کوئنٹل وزن اٹھاتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی بھی بالکل ایسا ہے، وہ 10 کلو نہیں اٹھا سکتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو 1 کوئنٹل چاول یا 1 کوئنٹل بوجھ، 1 کوئنٹل گیہوں اٹھاتا ہے اس کے اندر 4 انسان ہیں. نہیں، یہ بھی ایک ہی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں اور طاقتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح دل کے اندر بھی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ کسی کا دل زیادہ سمجھدار ہے، کسی کا دل کم سمجھدار ہے، باقی دل ایک ہی ہے. اتنا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس کو فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر دو دل، بنائی نہیں. جوف کہتے ہیں اندر کے حصے کو. کسی انسان کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر دو دل اللہ نے نہیں رکھے. جب اللہ نے رکھے ہی نہیں تو تمہارے کہنے سے کہاں دو دل بن گئے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسانوں کے اندر فرق مراتب ہے، ان کے مرتبے الگ الگ ہیں، اور یہ فرق مراتب یعنی مرتبوں کا الگ الگ ہونا اس کی قابلیت کی بنیاد پر ہے، صلاحیت کی بنیاد پر ہے. کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ. کوئی انسان اچھا خاصا بول لیتا ہے، کوئی بیچارہ بات نہیں کر سکتا. پھر اسی اعتبار سے انسان کی قیمت لگتی ہے. جو زیادہ اچھا بولتا ہے اس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، جو نہیں بول پاتا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایسے ہی 2 مزدور آئے، ایک اچھا خاصا جوان ہے، کام کر سکتا ہے، ایک بیچارہ کمزور ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا، تو توجہ کس کی طرف ہوگی؟ کس کو لے جائیں گے؟ اس صلاحیت زیادہ ہے. تو جس کے اندر جتنی صلاحیت زیادہ ہوگی اتنے لوگ اس کے ارد گرد زیادہ جمع ہوں. اور یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے، یہ کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں. اس لیے پہلے انسان بولتا نہیں ہے جب پیدا ہو، پھر بولنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے زبان بند ہو جاتی ہے. پہلے انسان دور کی چیز نہیں دیکھ سکتا، پھر ایک وقت آتا ہے دور کی چیز دیکھتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے نزدیک کی چیز بھی نظر نہیں آتی. پہلے انسان کچھ نہیں کھا سکتا، جب پیدا ہوتا ہے پھر اسے لوہے کے چنے دو وہ بھی چبا جائے گا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو مالیدہ حلوہ بنا کر دینا پڑتا ہے، فرنی بنا کر، لیکن پھر بھی ہضم نہیں ہوتا. تو اگر انسان کا ذاتی کمال ہوتا تو یہ چیزیں کبھی بھی انسان اپنے سے الگ نہ ہونے دیتا. معلوم ہے کوئی ذات ہے جو یہ ساری تبدیلی پیدا کر دی. دوسری بری عادت اور بری بات ان لوگوں میں یہ تھی کہ کبھی کبھی لڑائی ہوتی تھی، غصہ جھگڑا ہوتا تھا تو اپنی بیوی کو کہا کرتے تھے تو میری ماں لگتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ میری. ایسے کہتے تھے کہ جیسے میرے لیے میری ماں کا پیٹ ہے نا، ایسے ہی میرے لیے تیرا پیٹ ہے. مثلا جیسے میرے لیے میری ماں کا کمر، ایسے ہی میرے لیے تیرا کمر. ماں کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دیتے تھے جسم کے کسی حصے میں بھی. جب یہ بات زبان سے نکالتے تھے تو بس کہتے تھے اب یہ ہماری ماں بن گئی. کیا بن گئی؟ پھر اس کے ساتھ ماں ہی کا سلوک کرتے تھے. پھر اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق اور رشتہ ختم ہو جاتا تھا ہمیشہ کے لیے، اور اس کو ماں کی طرح ہی سمجھا کرتے تھے، اماں جی ہی کہا کرتے تھے. قرآن نے آ کر بتا
بتلایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری بیویاں جو تمہارے نکاح میں ہیں اور تم ان سے زہار کرتے ہو یعنی ان کو ماں کہہ دیتے ہو، تو تمہارا ان کو ماں کہہ دینا اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی، اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، تمہاری ماں وہی ہے جس نے تم کو جنا۔ ہر کسی کو تم کہو گے ماں بھی تمہاری ماں بن جائے گی، پھر اس کے ساتھ تم وہی سلوک کرو گے جو ماں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بدتمیزی کی بات ہے، بے حیائی ہے کہ ایک دن عورت کو بیوی بنا کر رکھا، دوسرے دن اس کو ماں بنا لی، اس سے بڑا پاگل پنا اور جنون کیا ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے، یہ غلط کیا، ایسا کرنے سے اس کی بیوی ماں نہیں بنے گی۔ ایسے ہی جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کو ادب اور احترام کے اعتبار سے ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کا درجہ ماں باپ کے برابر ہے، جیسے ماسی کو، خالہ کو ماں کہا گیا ہے۔ ماسی کیا ہے؟ ماں ہی، مقام اور مرتبے میں، اور پردہ بھی نہیں ہے ماسی سے، تو جو احترام ماں کا ہے وہی احترام ماسی کا ہے۔ ماں کے بعد ماسی کا وہی حق ہوتا ہے خالہ کا جو ماں کا ہے۔ ایسے ہی چاچا کو کہا گیا ہے کہ چاچا باپ جیسا ہے، کہ باپ کا بھائی ہے، چاہے وہ سگا چاچا ہو یا سوتیلا ہو، ور جس کو کہتے ہیں۔ تو جو ادب و احترام باپ کا ہے، جو حق ہے باپ کا، باپ کے بعد وہی حق کس کا ہوگا؟ ادب و احترام، چونکہ ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ لیکن ایک اجنبی آدمی جس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہ ہو، اس کو باپ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں بابا کہہ سکتے ہیں، بابا، ٹوٹھا لالا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کہنے کی وجہ سے باپ نہیں بنے گا۔ جو چاچا کا حق ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، یہ ادب و احترام میں کہہ دیتے۔ ایسے ہی اگر کسی کو کہہ دیا کہ بیٹا ہے تو اس سے وہ بیٹا نہیں بنا۔ پیار محبت میں شفقت سے کسی کو بیٹا، بچہ، بیٹی، بیٹا، گڑیا کہہ دیا تو یہ کہنا جائز ہے، لیکن حقیقت میں اس کو اپنے بیٹے جیسا ماننا یا سمجھنا یا اس کا اپنے بیٹے کی طرح اندراج کروانا نام اپنے باپ کی حیثیت سے، یہ ناجائز ہے۔ تیسری بری عادت، یہ دوسری عادت تھی، تیسری بری عادت ان میں یہ تھی کہ وہ لوگ کبھی کبھی کسی رشتہ دار کے یا کسی ہمسائے کے یا جان پہچان والے کے بچے کو یا بچی کو گود لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں متبنہ بنانا، اردو میں کہتے ہیں لے پالک، کشمیری میں کہتے ہیں منگت۔ منگت لڑکا بھی ہوتا ہے، لڑکی بھی۔ تو جس کو منگت بنا لیتے تھے عام طور پہ لڑکے کو لیتے تھے، کیونکہ لڑکیاں تو اس سوسائٹی اور ماحول میں ویسے ہی عیبدار چیز تھی، ان کو کیا لیتے؟ لڑکوں کو لیتے تھے، اور اس کی وجہ بہت ساری تھی۔ ایک یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں پیچھے تو چلو کسی کا بچہ لے لو، یہ خدمت کرے گا، یہ بعد میں پراپرٹی کا مالک بنے گا، یہ دیکھ ریکھ کرے گا، اور میرے بعد پھر میرا نام زندہ رہے گا، تو اپنا تو ہے نہیں، کسی کا لے لیتے تھے۔ تو یہ جو منگت لڑکا ہوتا تھا، جب کسی سے لے لیتے تھے اس کو بالکل اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ اس کے ساتھ پھر کچھ معاملات ایسے تھے جن کی شریعت نے اصلاح کی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس کی پیرنٹیج، باپ کا نام بدل دیتے تھے۔ مثلا بشیر احمد کا لڑکا ہے اور وہ لے لیا ہے فاروق نے، منگت۔ اب سکول میں درج کراتے ہیں تو بچے کے باپ کا نام بشیر احمد لکھانا چاہیے نا، لیکن لکھا کیا رہے؟ ایک ہی باپ کا نام بدل دیتے تھے۔ جو منگت لیتا تھا وہ کہتا تھا یہ میرا ہے، نام بھی اپنا ہی بتا۔ لڑکا بھی اپنے آپ کو کہتا تھا میرا باپ فلاں ہے، جو اصلی باپ ہے وہ نہیں، جس نے اس کو منگت لیا ہے اسی کو کہتا تھا یہ میرا باپ۔ ایک تو یہ تھی، مفتی صاحب اس کا رواج ابھی بھی میرے خیال میں کشمیر میں پایا جاتا ہے، ہر جگہ ہے، اس پہ بات آ گئی آگے۔ دوسری برائی یہ تھی کہ جب یہ آدمی مر جاتا تھا تو اس کی پراپرٹی اور جائیداد جو اس کے وارثوں کو ملنی چاہیے، بعض صورتوں میں ماں باپ کو ملتی ہے، بعض صورت میں بھائی کو ملتی ہے، پھر کبھی بہن کو ملتی ہے، چاچا کو ملتی ہے، ان کو نہیں دیتے تھے۔ یہ جو منگت ہوتا تھا ساری پراپرٹی یہ لے۔ تیسری برائی یہ تھی کہ اس منگت کی شادی کرواتے تھے، تو اس کی جو بیوی ہے اس کو اپنی بہو کی طرح سمجھتے تھے۔ اگر شادی کروا کر اس لڑکی کو لایا تو پھر کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں، کیا ہے یہ نوش ہے،
بہو ہے. پھر اگر یہ لڑکا مر گیا تو یہ لڑکا مرنے کے بعد جب اس کی بیوی بیوہ ہو گئی تو جس نے منگت لایا ہے نا وہ اس کو بیٹی کی طرح رکھتا تھا, اس کے ساتھ نکاح کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے, کہتے تھے اس کے ساتھ کیسے نکاح کریں گے, تو ہمارے بیٹے کی بیوی ہے. ایسی بہت ساری برائیاں تھیں. اور یہ کسی زمانے میں ہوتے 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 اتنی عام ہو گئی تھی کہ پھر یہ برائی اس سوسائٹی میں نہیں رہی تھی, بلکہ یہ اس سوسائٹی کی ایک ضرورت بن گئی تھی. سوسائٹی کی ضرورت بنی تھی. وجہ تھی اس کی, وجہ یہ تھی کہ لڑکیوں کو ذبح کر دیتے تھے, زندہ دبا دیتے تھے, مار دیتے تھے. نسل کم ہو رہی تھی, نسل کم ہوئی, بچیاں نہیں رہیں. تو جب بچیاں ہی نہیں رہی, اولاد کی شادیاں کہاں کرائیں گے, آگے اولاد کہاں ہوگی, یہ مسئلہ تھا. اس وجہ سے بچے کم ہونے لگ گئے تھے, بچے کم ہونے لگ گئے تھے. تو بعض لوگوں کے ہاں بچے ہی نہیں ہوتے تھے, وہ مجبور ہوتے تھے, پھر کیا کریں, اپنی خدمت کے لیے پھر وہ کسی سے بچہ لے لیتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. تو قرآن پاک نے آگر اصلاح فرمائی, وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, نہیں بنایا اللہ نے تمہارے ادعیاء کو تمہارے ابنا. ادعیاء منے جن کو تم بیٹا سمجھتے اور بناتے ہو. منہ بولا بیٹا, مگر اس کو اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے. وہ تمہارے بیٹے تمہارے کہاں ہوں گے, ماں اس کی کوئی ہے, باپ اس کا کوئی ہے, تم اس کو لے کر آئے تو اپنا بیٹا کیسے کہتے. ہاں اب اگر کوئی کہتا ہے میون نیچو اور لڑکا کہتے ہیں مجھے ہے مول, میرا باپ یہی ہے, تو قرآن کہتا ہے ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تم بکواس کرتے ہو. یہ کیا ہے, یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں, خرافات ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. تمہارے کہنے سے تھوڑا ہی تمہارا بیٹا بن جائے گا. لڑکا کہتا ہے میرا باپ یہ ہے, اس سے تھوڑا ہی وہ اس کا باپ بن جائے گا. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں یہی, لوگ تو ایسا ہی کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتا پھر کیا, لوگ کہتے ہیں تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. واللہ یقول الحق, حق تو اللہ کہتا ہے, لوگوں کے کہنے سے تھوڑے حق بنتا ہے. حق وہ ہے جو اللہ, اور اللہ کہتا ہے نہیں بنتا یہ بیٹا. لہذا جو بیٹے کے معاملات اور حقوق ہیں, تعلق ہے باپ کے ساتھ, وہ اس کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. وہ یہدی السبیل, راستہ بھول جائے تو راستہ اللہ دکھاتا ہے. تم اگر بھول کر ایسا کر بیٹھے ہو تو اللہ بتا رہا ہے کہ اب ایسا نہیں کر. پھر کیا کرو, تم نے تو ایسا بچہ بنا لیا ہے, آج منگت لے آئے ہو, اس کو 10 سال سے پال رہے ہو, اسکول کے کاغذات میں نام درج کرا رکھا ہے پیرنٹیج میں اپنا, وہ بیچارہ وانی تھا, تم لے کر آئے ہو, تم ڈار ہو تو ذات بھی اس کی ڈار بنا رکھی ہے. اب کیا کرو گے, فرمایا ادعوہم لآبائہم, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, آج سے کہو یہ ہمارا بچہ ہے, بیٹا فلاں کا ہے, اصل باپ کا نام لو. ادعوہم, ان کو پکارو بلاؤ, لآبائہم, باپ کے نام کے ساتھ. منگت لایا ہے, کہو یہ ہمارا بچہ ہے. اگر وہ پوچھے اس کے باپ کا کیا نام ہے تو پھر چپ ہو جاؤ, پھر کہو اس کا باپ وہی ہے جس کے گھر یہ پیدا ہوا. وہ اقسط عند اللہ, یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک, اور وہ بات نا انصافی کی ہے کسی کے بچے کو اپنا بنا. لیکن اس میں ایک صورت اور ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بچے کو اٹھا کر لے آئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کس کا. جیسے ہوتا ہے ہسپتال سے لے آئے, نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. اب جب پتہ ہی نہیں پھر کیا کریں. فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, دیکھو قرآن نے کیسی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں, ہے نا, ہر چیز. لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ پڑھتے نہیں ہیں, مولوی اپنی باتیں بناتے ہیں, یہ سب قرآن نے بیان. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر تم کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا باپ کون ہے, اس کی ذات کیا ہے, یہ پیدا کہاں ہوا ہے, تم کو تو ملا کہیں سے, اس کو بھی بچے کو پتہ نہیں, تو پھر تمہارا کیا لگا یہ. فرمایا پالو بچے کی طرف, کوئی گناہ نہیں, لیکن لگے گا کیا, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, بس یہ تمہارا دینی بھائی ہے, کیونکہ تمہارا دین ایک ہے, اس اعتبار سے تمہارا بھائی لگا یہ. سارے مسلمان انما المؤمنون اخوۃ, سارے مسلمان آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن. وموالیکم, یا تمہارے دوست ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ہے, تعلق ہے, تو ہم کیا کہیں گے, یہ ہمارا کیا لگتا ہے, دوست. تو ایسے یہ بھی تمہارا کیا ہو گیا, دوست ہو گیا. اب تیسری بات ہے کہ چلو جی آج یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم نے تو یہی حرکت کر رکھی ہے,
اب کیا ہوگا پچھلے کا؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو غلطی تم سے اب تک ہو گئی ہے اگر تم آج اس کو چھوڑ دو تو پچھلی غلطی معاف ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی پکڑ دھکڑ، کوئی سزا نہیں ملے گی، اس پر معاف کر دیں گی بشرطے کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم جان بوجھ کے کرو گے سننے کے بعد، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی، اس پر جرمانہ لگے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا، پچھلے کو تو اللہ معاف کر دے گا، رحیماً، اور آگے اللہ رحم کرے گا اگر تم بچنا چاہو اور معافی مانگو۔ بس یہ مضمون ختم ہو گیا۔ اب یہاں دو مسئلے ہیں جو اہم ہیں۔ ایک مسئلہ، آج تو کوئی نہیں کہتا کہ کسی انسان کے اندر دو دل ہیں، لیکن اس سے ملتی جلتی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں، آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ وہ مضمون مستقل ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ دو مسئلے ہیں۔ آج کل بھی لوگ اپنی بیویوں کو غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں، کبھی کبھی طلاق دیتے ہیں طلاق کا لفظ بول کر، اسی طلاق، پھر اس کی صورتیں ہیں، طلاق طلاق طلاق، سے طلاق، طلاق شرعی، ہے نا، 20 50 طلاقیں دیتے ہیں ایک ساتھ۔ طلاق کا مضمون انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ نے چاہا میرے ذہن میں رہا تو طلاق کے مسائل وہاں بیان کریں گے۔ البتہ طلاق کی ایک صورت ہے کہ طلاق کا لفظ نہیں بولا، طلاق کا لفظ کوئی ایسا لفظ بولا ہے جس سے غصے میں طلاق مراد ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بیوی کو کہا آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم، طلاق نہیں دی، یہ کہا، غصے میں کہا تو اسے بھی طلاق پڑ دی۔ یا کہا اب تو ماں باپ کے ہاں چلے جا تو میری کچھ لگتی ہی نہیں ہے، اب تو مجھ سے پردہ کر لے، تو میرے لیے اجنبی ہو گئی ہے، میرا تیرا رشتہ آج سے ختم ہو گیا ہے، میں تیرا آج سے شوہر نہیں ہوں، جہاں مرضی تجھے شادی کر لے۔ اس طرح کی بات اگر کہی ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق بائن، کہتے ہی فوراً حرام ہو جائے گی، نکاح سے نکل جائے گی۔ لیکن اس میں ایک صورت ہے، دوبارہ نکاح کیا جائے گا اگر کرنا چاہیں، اور مہر نیا رکھنا ہے، پرانا مہر بھی دینا ہے جب ایسے الفاظ۔ دوسری صورت ہے طلاق کا لفظ بولو، ایک دفعہ طلاق دی یا 2 دفعہ طلاق دی تو اس میں یہ گنجائش ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب ہے نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کر لے جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں، مثلا اس کو گلے لگا لے، بوسہ دے دے، اس کے بستر میں گھس جائے، یا کسی کو کہے کہ دیکھو میں نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی تھی، میں اس کو پھر بیوی بناتا ہوں، 2 آدمی کو گواہ بنا لے تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق رک جائے گی، یعنی وہ آزاد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر عدت پوری ہو گئی، اس دوران اس نے رجعت نہیں کی تو پھر دوبارہ بھی رکھ سکتا ہے، نیا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تیسری صورت ہے کسی نے 3 طلاقیں دے دی، چاہے ایک ساتھ دی چاہے الگ الگ دی، طلاق 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 کہا، صح طلاق کہا، یا یہاں ہمارے کشمیر میں صحیح طلاق شرعی کا مطلب بھی ہے 3 طلاق۔ تو 3 طلاق دینے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب اس کے ساتھ نکاح کی کوئی اجازت نہیں ہے، اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اجنبی کے ساتھ تو نکاح ہوگا لیکن اس کے ساتھ اب دوبارہ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نکاح سے ایسے جدا ہوئی ہے کہ اب اس کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح ہوگا ہی نہیں، بالکل ختم ہو گیا۔ ہاں اگر یہ عورت اب تمہاری اس طلاق کے بعد عدت گزار کر کہیں دوسری جگہ نکاح کر لے، پھر وہ آدمی اس کے ساتھ زندگی گزارے، پھر وہ آدمی مر جائے، اس کی عدت گزارے، یا وہ بھی اس کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزارے، تو اس کے بعد اگر پہلا شوہر چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ یہ 3 طلاق ہوگی۔ تیسری صورت طلاق کی یہ ہے کہ بیوی کو اپنے رشتہ داروں میں سے ان رشتہ داروں کے ساتھ جن رشتہ داروں کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، مثلا ماں، ماسی، سگی ماسی، پھوپھی، بہن، بیٹی وغیرہ، نانی، دادی، ان میں سے کسی بھی عورت کے جسم کے کسی حصے کے ساتھ اس کے حصے کو تشبیہ دے۔ مثال کے طور پہ کہ بس آج سے تیرے ہاتھ میرے لیے ایسے نا جیسے میری بیٹی کا ہاتھ میرے لیے، تیری ٹانگ میرے لیے ایسے جیسے ماں کی،
تیری کمر ایسی جیسی ماسی کی کمر میرے لیے، یعنی جیسے وہ حرام ایسے ہی تو بھی حرام، تیرا جسم میرے لیے ایسے جیسے آج ماں بیٹی۔ تو یہ جو نوعیت ہے اس کو کہتے ہیں زہار، اس میں بھی طلاق پڑتی ہے لیکن اس طلاق کا نام ہے زہار جو یہاں آیا ہے۔ ایسا کہنا شدید ترین گناہ ہے، اس کی وجہ سے عورت پر طلاق نہیں پڑے گی لیکن عورت حرام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ حرام کا مطلب ہے آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے، مگر یہ عورت کسی دوسری جگہ جا کر نکاح بھی نہیں کر سکتی، پھنسی ہوئی تو یہی ہے لیکن اب اس کو یہ بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ حلال کرنی ہے تو دو کام کرنے، ایک تو توبہ کرے مرد، اور پھر لگاتار بغیر کسی وقفے کے 60 روزے رکھے۔ کتنے روزے؟ کنٹینیو۔ اگر ایک بھی بیچ میں چھوٹ گیا نا، 59 کے بعد آخری چھوٹ گیا تو نئے سر سے رکھنے پہ، لیکن یہ روزے رمضان کے علاوہ ہونے چاہیے، اور یہ دیکھ کر رکھنے کی بیچ میں عید نہیں آنی چاہیے۔ اگر عید آ گئی تو عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، چاہے پھر یہ روزہ اس کا کسی بیماری، عذر، کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا، 60 روزوں میں سے ایک روزہ بھی بیچ میں ٹوٹا تو نئے سرے سے کورس کرنا ہے۔ یہ ٹی بی کا مریض ہے بیچارہ، تو 6 مہینے کا کورس لگاتار کرنا ہے۔ جب یہ 60 روزے رکھ لے گا تو اب اس بیوی کو دوبارہ یہ بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے، نکاح پڑھنے کی ضرورت یہاں یہی صورت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس دوسرا مسئلہ ہے منہ بولے بیٹے بیٹی کا، ہمارے کشمیر میں بھی رواج ہے، تو اس سلسلے میں 2-4 باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ ضرورت پر مجبوری کی حالت میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لا سکتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں۔ نمبر 1، اس کو بیٹا بیٹی کی طرح گھر میں رکھو، لیکن اس کے باپ کا اور ماں کا نام نہیں بدل سکتے۔ اگر اسکول میں درج کرائیں گے تو باپ کی ولدیت کیا لکھائیں گے؟ اصل نہ اپنی نہیں لکھیں۔ اس کے کیا ہوگا جس کا کوئی اتا پتہ نہیں اس کو ہاں وہ بتاؤں پہلے یہ سن لو۔ وہ کہیں ذکر ہے قرآن پاک میں اس کی؟ ہاں نہیں یہی ہے، یہی بتاؤں گا۔ یہ باپ کا نام نہیں بدل سکتا، ذات نہیں بدل سکتا، باپ کا نام، ذات، ماں کا نام وہ اصل ہی لکھنا پڑے گا، یہ ایک شرط ہے جو متبنا ہو، متبن، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ نمبر 2، اگر اس کو بیٹا یا بیٹی بنا کر رکھا ہے تو چونکہ یہ شرعی وارث نہیں ہے، زندگی میں اگر اس کو کچھ بطور ہدیہ گفٹ دے دیا قبضے میں تب تو یہ اس کا ہے، لیکن اگر نہیں دیا تو پھر ساری زندگی یہ بیچارہ نوکر کی حیثیت سے کام کرے گا، آخر میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، سارے کون لے جائیں گے؟ دوسرے رشتے دار۔ اگر وصیت کی ہے تو وصیت صرف 1/3 1/3 کی چلے گی، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر کسی نے لکھ بھی دیا میرے مرنے کے بعد میری ساری پراپرٹی اس کو دے دو تو چلے گی ہی نہیں، وہ شرعی اعتبار سے اس میں 33% اس کا ہے، باقی خود بخود دوسرے رشتہ داروں کا ہو جائے گا۔ ہاں اگر زندگی میں ہی اس نے سارا کچھ اس کو ہبہ کر دیا، قبضہ بھی دے دیا، کاغذات بھی دے دیے، پھر تو رہا ہی نہیں اس کے پاس کو، جب اپنے پاس کچھ نہیں تو مر کے تقسیم کیا ہوگا؟ پھر تو اس کا ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آئے؟ تو اس کی 2 صورتیں، یا تو اپنی زندگی میں اس کو کچھ دے دو مالکانہ حقوق کے ساتھ، کاغذات بھی بناؤ، گواہ بھی رکھو اور دو، چاہے کم دو یا زیادہ کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے باقی رشتہ داروں کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ آدھا دے دو، آدھا پھر بھی اپنے پاس رہنے دو، تاکہ جو مرنے کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں وہ لیں، ان کو محروم نہیں کرنا۔ اور اگر وصیت کرنی ہے تو 1/3 کی کرو، اس سے زیادہ کی نہیں چلے گی۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، یہ اہم مسئلہ ہے، اگر یہ لڑکا ہے اور اس کے ساتھ قرابت داری رشتہ داری نہیں ہے، محرم رشتہ دار نہیں ہے، تو جب یہ جوان ہو جائے گا، یہ جو عورت گھر میں ہے جس نے اس کو پالا ہے یہ اس کے لیے اجنبی ہے، چونکہ ماں نہیں ہے، پردہ کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں یہ تنہا اپنی اس ماں کے پاس نہیں رہ سکتا، چونکہ یہ ماں ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ تنہا رات کو نہیں رہ سکتی۔ اور اگر یہ لڑکی لائی ہے، یہ بالغ ہو جائے گی تو باپ جو بنا ہوا ہے نا اس کے لیے اجنبی ہے، تو اس کے ساتھ تنہا سفر کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تنہا مکان میں رہنا جائز نہیں ہے، اس کی جسمانی خدمت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے جب ایسی صورت پیش آئے تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو دودھ پلا دو اس کو، بچے کو دودھ پلا دو 2 سال کی عمر سے پہلے، پھر وہ رضائی، پھر تو وہ اصلی بیٹا بن گیا، دودھ کا بچہ۔
لیکن جس عورت کو اولاد ہی نہیں وہ دودھ کہاں پلائے گی؟ اس کو بیچاری کو دودھ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے نا. تو ایسی صورت میں پھر اور ایک کام کرو, وہ یہ کرو کہ اگر لڑکا لانا ہے, کیا لانا ہے؟ لڑکا لانا ہے, تو بیوی کے خاندان میں سے لاؤ, اس کے بھائی کا بیٹا لاؤ, پھر پردہ ہی نہیں ہے. اس کی بہن کا بیٹا لاؤ, پھر پردہ نہیں. اور اگر لڑکی لانی ہے تو کس کے گھر سے؟ مرد کی. مرد اپنی بھتیجی لائے یا بھانجی لائے, پھر ان کا پردہ آپس میں نہیں ہے. سفر بھی کر سکتے تنی تنہا, اکیلی بھی رہ سکتے, خدمت بھی کر سکتے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے لوگوں کو. تیسری ایک صورت رہ گئی کہ جو بچہ اس حالت میں ملا جس کے باپ کا یا ماں کا پتہ ہی نہیں, تو اب اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے, ایک ہے شرعی اور ایک ہے قانونی صورت. قانونی اعتبار سے اس کا شہری ثابت کرنا مسئلہ ہے. اس کے کاغذات کیسے بنیں گے, اس کا اندراج کیسے ہوگا, اس کا کل پاسپورٹ آئی کارڈ کیسے بنے گا, کل جو کوئی ڈگری کیسے لے گا, یا اس سے بڑھ کر یہ اس علاقے میں اس علاقے کا شہری کیسے بن پائے گا, یہ ایک مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی کاغذی اعتبار سے نام اپنا درج کروا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو بات بتا دینی کہ بیٹا تو ہمارا اصلی بیٹا نہیں. اس کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصلی باپ یہ نہیں, یہ صرف ہماری ایک مجبوری ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ یہاں اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے کوئی کاغذ اور ثبوت پیش کرنا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ایک مجبوری ہے جب کچھ بھی پتہ نہ چلے. دوسری ہے شرعی چیز. شرعی اعتبار سے پھر بھی اجازت نہیں ہے. شرعی اعتبار سے اندراج کرانا پڑے گا لاوارثوں کے کھاتے میں. جو اسلامی نظام ہوتا ہے نا, وہاں بھی لکھا جاتا ہے کہ وہاں بھی ایک کارڈ بنتا ہے کہ بھائی یہ کس کا بچہ ہے, کیا ہے, تو وہاں لکھانا پڑے گا یہ میرا متبنہ اور لے پالک ہے, اصلی بیٹا نہیں ہے, اصلی بیٹا نہیں. قانون شرعی الگ ہے اور عام جمہوری قوانین الگ. پھر وہاں پہ وہ اپنے حقوق سے پائے. اسلامی نظام میں حقوق حاصل ہو جائیں گے اس کو. اسلامی نظام جو ہے نا, تو اسلامی نظام میں تو اس کو سارے حقوق حاصل ہوں گے, کیونکہ وہاں تو شہری کو حقوق حاصل ہیں, باشندہ رہنے والا, چاہے وہ مہاجری کیوں نہ ہو, آگے پیچھے اس کے کچھ بھی نہ ہو, لاوارث, کیونکہ اس کا سارا نظام پھر بیت المال چلاتا ہے. یا تو کوئی کفالت کی ذمہ داری لے لے یا بیت المال چلاتا ہے. لیکن اگر اسلامی نظام نہیں ہے تو پھر بیت المال نہیں ہے. اور قانونی اعتبار سے اگر اسلامی نظام ہے, یہ کل آگے چل کر وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, یہ امام مسجد بھی بن سکتا ہے. لیکن یہاں اس جمہوری نظام میں جو اس وقت ڈیموکریسی ہے دنیا کی, بے دینی نظام, اس کے اندر چونکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, بلکہ اس کو اس ملک میں رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو اس مجبوری کی وجہ سے اس کا مستقبل بچانے کے لیے نام لکھا جائے, تو ایک مجبوری ہے. لیکن پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, چونکہ اگر شرعی نظام ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. وہاں لکھایا جائے گا یہ ایک بچہ میرے 4 بچوں کے ساتھ, یا میرا کوئی بچہ نہیں, میں اس کو پال رہا ہوں, مجھے اس کے والدین کا پتہ نہیں ہے. اسلامی نظام میں اس کا اندراج ہوگا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک باشندہ ہے, والی وارث اس کا کوئی نہیں ہے. اس کا والی وارث کون ہے؟ حکومت. حکومت اس کو بھی ہبہ دے سکتا ہے. اس کو ہاں, ہبہ تو کسی کو بھی دے سکتا ہے, ہبہ کسی کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر اس کو دودھ پلا دیا کسی نے تو پھر اس کی ولدیت لکھوائے, پھر اس کی ولدیت لکھوا دیں, کیونکہ پھر تو وہ سگے ماں باپ کی طرح ہے نا. تو جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کا دودھ پلوا دو, اس بچے کو فیڈر کے بجائے کسی عورت کا پلا دو. بس عورت کا دودھ پلا دیا, وہ اس کی سگی ماں بن گئی. وہ تو آ رہا ہے آگے 5ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا بیان بھی آئے گا, کسی کو تو پڑھیں گے. اور جو اس عورت کا باپ ہے وہ اس کا سگا باپ بن گیا, جیسے حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی وجہ سے سگی ماں بنی. اور حدیث میں آیا ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, یعنی خاندانی رشتہ, جیسے بہن حرام ہے, ماں حرام ہے, نکاح نہیں ہو سکتا نا, نانی, دادی, پھوپھی وغیرہ. اسی طرح دودھ کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں کہ جو بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے وہ عورت اس کی ماں بن گئی, اس عورت کی بہن اس کی سگی ماسی بن گئی, اس عورت کی بیٹی اس کی سگی بہن بن گئی. اور وہ سارے احکام جو سگے رشتہ داروں کے لیے وہی ان کے لیے. اتنی تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ اب ترجمہ سنیں. اے نبی, اللہ سے ڈرتے رہیے جیسا کہ آپ ڈرتے ہیں, ایسے ہمیشہ ڈرتے رہیے. کیا مطلب ہے ڈرنے کا؟ لا تطع الکافرین والمنافقین,
ان کافروں منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں. آپ تو مانتے ہی نہیں, ماننی بھی نہیں ہے. ان اللہ کان علیم حکیمہ, اللہ خوب جانتا ہے, بڑی حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک, آپ وہ بات جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کے طور پہ نازل ہو رہی ہے اس کی اتباع کیجیے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, اللہ تعالیٰ اے ایمان والو تمہارے تمام عملوں کی پوری پوری خبر رکھتا ہے. تم کیا کرتے ہو, کیا کہتے ہو, کیا سوچتے ہو. اور ایمان والے ہی نہیں, تمام انسانوں کو. اس لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے کہ اللہ کس چیز کو جائز کہتا ہے, کس کو ناجائز. وتوکل علی اللہ, رہ گئے حالات تو ڈرنا نہیں, اللہ پر بھروسہ رکھیں. وکفیٰ باللہ وکیلا, اللہ کافی ہے مددگار. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم, اور جن عورتوں سے تم زہار کر لیتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنا دیا, وہ تمہاری ماں. زہار سمجھ گئے نا, ماں بیٹی کہہ دینا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور تمہارے منہ بولے بچے بچیاں تمہاری اولاد نہیں بن گئی, منگت تمہارے بچہ بچی نہیں بنیں گے. ذالکم قولکم بافواہکم. ہاں اب ایک بات سننا چاہیے, یہاں ایک بات سننے رکھیں. بعض مرتبہ بڑا آدمی چھوٹے کو کہتا ہے اے بیٹے بات سنو, بیٹی بات سنو, یہ پیار کے الفاظ ہیں, یہ کہنا جائز ہے. سمجھا گئی. اجنبی کسی کو کہہ دیا لالا ٹوٹھا, یا کسی کو بوبا کہہ دیا, ماسی کہہ دی, ہے نا, پیچی کہہ دیا, یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے یہاں ادب اور احترام کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ان کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے, تو ایک حدیث میں آیا ہے جس آدمی کو اپنے باپ کا پتہ ہو, جس آدمی کو کہ میرا باپ کون ہے, لیکن اب کسی نے پالا ہے تو اس سے کوئی پوچھتا ہے تو کس کا لڑکا ہے, یہ بتاتا ہے میں فلاں کا ہوں, جس نے پالا ہے اس کا, تو یہ کافر ہو گیا. کافر ہونے کا مطلب ہے یہ کفر کی ایک حرکت ہے. آج یہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کیا بنا رہا ہے, باپ. کل رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے. جو اپنے باپ کا وفادار نہیں ہے وہ رب کا کیا وفادار ہے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں, یعنی صرف بکواس ہے, حقیقت نہیں ہے. واللہ یقول الحق, اللہ حق بات کہتے ہیں. وہ یہدی السبیل, اور وہ صحیح راستے کی رہنمائی فرماتا ہے. ادعوہم لآبائہم, ایسے بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بلایا کرو. وہ اقسط عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, لیکن اگر تم ان کے ماں باپ کو, آباء و اجداد کو جانتے ہی نہیں, ان کا باپ کون ہے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے. وَمَوَالِيكُمْ, اور تمہارے دوست ہو. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بارے میں جو غلطی سے تم نے آج تک کیا. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, لیکن جان بوجھ کر تم جو حرکت کرو گے اس پر پکڑ ہو, ارادتاً, دل کے ارادے سے جو کرو گے. لیس علیہ وکان اللہ غفور الرحیمہ, اور اللہ پاک بڑے بخشنے والے ہیں, بڑے مہربان ہیں. سب یہاں تک مجھے دو مسئلے ذہن میں آ گئی.